پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات نئی بلندیوں پر۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ شہزادہ خالد بن محمد بن زید ال نہیان صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ شہزادہ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان سرمایہ کاری معاشی تعاون کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ خالد بن محمد بن زید ال نہیان دورہ پاکستان پر۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ 27 فروری تاریخ ساز دن ہے۔ 6 سال قبل جب بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا گیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹائرڈ کو 6 سال مکمل، جب پاکستان نے بھارت کی بزدلانہ دراندازی کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے 2 طیاروں کو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے مار گرایا۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو غیور کشمیریوں نے پکڑ کر فورسز کے حوالے کر دیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹائرڈ کے پس پردہ اصل حقائق آشکار۔ 27 فروری سن 2019 کو پاک فضائیہ نے بھارتی دراندازی کا منہ توڑ جواب دیا۔ 26 فروری کو بھارت نے جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ رچایا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی طیارہ مار گرایا اور پائلٹ ابھینندن کو پکڑ لیا۔ غلطی ماننے کی بجائے بھارت نے F-16 مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ بھارتی صحافیوں اور امریکی تجزیہ کاروں نے بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹائرڈ افواج پاکستان کے عزم اور مہارت کی لازوال داستان ہے۔ پاک فضائیہ نے 27 فروری کو دشمن کو ابدی سبق سکھایا۔ شاہینوں نے بھارتی MiG-21 اور Su-30 طیارے تباہ کر دیے۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ابھینندن کو بھارت کے حوالے کر دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے تینوں سروسز چیفز کو مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کی عزم کا اعادہ۔ عسکری قیادت کا علاقائی امن کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوششوں پر زور۔ کہا مسلح افواج ہمہ وقت چوکس ہے اور کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ پاکستانی عوام کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اتریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ پاکستانی شاہینوں نے 27 فروری 2019 کو دشمن کو شکست دی۔ پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سوئفٹ ریٹائرڈ آپریشن کے 6 سال مکمل ہونے پر پیغام۔ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار شاہینوں کو خراج تحسین۔ مصطفیٰ عامر قتل کے اسپیشلائزڈ یونٹ نے مبینہ منشیات ڈیلر ساحر حسن سے تفتیش کے بعد بڑی فہرست تیار کر لی۔ منشیات فروشی کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے حکمت عملی تیار۔ ٹی وی اداکار ساجد حسن نے مینیجر کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ ساحر حسن آن لائن تمام رقم مینیجر کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا۔ مکروم علی نے بینک اکاؤنٹس کی مکمل ہسٹری چیک کی جائے۔ فوجی عدالتوں میں سرویلنس کے ٹرائل کا کیس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ملزمان کی حوالگی کا
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात की समाअत, PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ जेल ट्रायल की कार्रवाई। प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने मुलजिमों के खिलाफ शहादत कलम बंद करवाई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को मुलजिमों के खिलाफ शहादतों के लिए तलब कर लिया। ATC के जज अरशद जावेद ने कोर्ट लखपत जेल में समाअत की। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के ज़ेर एहतमाम आइन की बालादस्ती के उन्वान से 2 रोज़ कौमी कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन जमातों के रहनुमा निजी होटल में ज़बरदस्ती कॉन्फ्रेंस के लिए घुस गए। ज़राए के मुताबिक थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस ने होटल मैनेजर से वकूअ से मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड कर लिया। मैनेजर ने कहा, तमाम अफराद हमारी इजाज़त के बगैर होटल की हदूद में दाखिल हुए। पुलिस बयान लेकर चली गई। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान पहुँच गई। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। मैयतों में मुसव्वर हुसैन, शुएब अली, आबिद हुसैन, शुएब हुसैन, मसाइब हुसैन और का ताल्लुक कुरम से था। रियाज पीरजादा ने कहा कि 5 फरवरी को पेश आने वाले सानिये ने मुल्क के कई खानदानों को सोग में बदल दिया। नायब अजबक वजीर दिफा, कमांडर एयर डिफेंस वॉइस फोर्स मेजर जनरल बूर खानूफ अहमद जमाल का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। फौजी ताउन को मजीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अजबक फ़ज़ाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टेट बैंक ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर मुस्तहकम। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई से जनवरी तक तरसीलात ज़र में 25.2% का इजाफा हुआ। बरामदात में 7 माह में 9.7% का इजाफा। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लिका मुकामात पर इजलास करेंगी। जोनल कमेटी इस्लामाबाद का इजलास वजारत मजहबी अमूर में होगा। चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। बादलों की इनिंग्स का तीसरा रोज़। मुल्क में तीसरे रोज़ भी बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कलात और मानसहरा में बारिश। वादी गागान, शुगरान, नरान समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम और तीरा में भी आसमान सफ़ेद मोतियों की बरसात हुई। KPK, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में भी बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और याराबारी मुतवक्किल। गिलगित में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 3 तालिबात जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हुआ। स्कूल की बच्चियां सड़क पार करते हुए तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आईं। जख्मी बच्चियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों जख्मी बच्चियों जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसीं। इलाके के बाद मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। जाँ बहक होने वाली तालिबात का ताल्लुक एक ही खानदान से था। गजा जंग बंदी मुआहदे पर यकतरफा अमल दरामद। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से 620 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई बदस्तूर ताख़ीर का शिकार। तर्जुमान अल कासिम ब्रिगेड अब
ابو عبیدہ نے ہلاک اسرائیلی یرغمالیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ ٹرمپ کا دنیا کے امیر ترین افراد کو امریکی شہرت دینے کا اعلان۔ گولڈ کارڈ کی فروخت کا اعلان۔ گولڈ کارڈ کی فروخت 2 ہفتے میں شروع ہو جائے گی۔ امریکی صدر کی زیر صدارت پہلے کابینہ اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ ٹرمپ نے کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اخراجات میں کمی نہ کی تو امریکہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا جلد یورپی یونین پر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ راولپنڈی میں بارش کے باعث پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ منسوخ ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں دونوں پہلے ہی چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو چکی ہیں۔ آسٹریلیا اور افغانستان کی ٹیمیں کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مد مقابل ہوں گی۔ جیتنے والی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ آج کا میچ جیتنا چاہتے تھے مگر بارش کے باعث منسوخ ہو گیا۔ کپتان محمد رضوان کی گفتگو۔ بولے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں اچھے نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ کمبینیشن اچھا تھا مگر سائم کی انجری نے پلان خراب کر دیا۔ ایونٹ میں ٹیم کی کارکردگی سے قوم کو مایوسی ہوئی۔ تسلیم کرتے ہیں قوم کی توقع پر پورا نہیں اتر سکے۔ چیمپئنز ٹرافی قذافی اسٹیڈیم میں میچ کے دوران گراؤنڈ میں نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ انگلینڈ افغانستان کرکٹ میچ کے دوران نوجوان ہلانگ کر گراؤنڈ میں داخل ہوا اور اداکار فرحان علی آغا کہتے ہیں مذہب کی جانب راغب ہونے کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے نوازا اور لوگوں کی کوششوں کے باوجود کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہا۔ اس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ دوست سمیت چل رہے ہیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہا لوگ مجھے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ 2003 میں ہوا جب میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تو خیال رکھنے والوں کی لائن لگ گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جن نیوز اور میں ہوں مومنہ ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی 27 یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ توانائی، پیٹرولیم، ٹیکسٹائل، تعمیرات، ٹرانسپورٹ، سائبر سیکیورٹی، مسالہ جات، سبزیوں کی برآمدات، ہنرمندی، افرادی قوت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدے مفاہمت کی یادداشتوں میں داخل ہوئے ہیں۔ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں خطاب سے وزیراعظم نے معاہدوں پہ عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنانے کا عزم کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلاح کی خصوصی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے سعودی وفد کو خوش آمدید کہا اور پاک سعودی بزنس فورم میں ہونے والی نتیجہ خیز بات چیت پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے سعودی عرب کو حکومت کی نجکاری پروگرام سے بھی آگاہ کیا۔ سعودی عرب کو پاکستان کی ایویشن کے شعبے خصوصاً پاکستان کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی گئی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کانکئی، زراعت، فوڈ سیکیورٹی، انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے فوڈ فالووں میں اضافہ کے حوالے سے سعودی عرب کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔